بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی اور آج ہم سورہ اعراف کا آغاز کریں گے۔ اور سورہ اعراف کا نام جو ہے اس کی آیت نمبر 47 میں اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے اور انہی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر جنت اور دوزخ کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے روز فیصلے چکا دیے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، تو ان دونوں کے درمیان کچھ لوگوں کا گروہ ہوگا جو اصحاب اعراف ہوں گے۔ ان کے متعلق آیات میں آتا ہے کہ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اور پھر یہاں پہ ان کا ذکر آ رہا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ لوگ کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی کہ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا 33% والے یا 33 سے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں تو انہیں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید ہمیں بھی کوئی پاسنگ مارکس مل جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کے نہ تو زندگی کے مثبت پہلو اتنا قوی ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ ان کا منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ وہ جہنم میں جھونکے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام اعراف ہے اور اس سورت کا شان نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ اور اس سورت کا مرکزی مضمون ویسے تو دعوت رسالت ہے اور ساری گفتگو کا مدعا یہی ہے کہ مخاطبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن اس صورت میں جو انداز بیان ہے نا وہ تنبیہ اور ڈراوے کا، اس میں رنگ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو بھی مخاطب ہیں یہ کون ہے؟ اہل مکہ، اور انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے۔ ان کی ہٹ دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عنقریب اب پیغمبر کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسری طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اسی لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قومیں اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کر کے بہت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ پھر کیونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری حصے میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے۔ اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے اب وہ خاتمہ پر آ گیا ہے۔ اور کیونکہ دوران تقریر خطاب یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد
اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے. اب پیغمبر سے منافقانہ روش کون اختیار کرتے تھے؟ یہ منافقت یہود کا خاصہ تھی. تو پھر ان پیغمبر کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سمع و طاعت کا عہد استوار کرنے کے بعد اسے توڑنے اور حق اور باطل کے تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں ہی ڈوبے رہنے کا انجام بالآخر کیا ہوگا. اور پھر اس سورہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ کے چند اہم اصول بھی بتائے گئے ہیں. ان کو چند نصیحتیں کی گئی ہیں کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور ان کی ہٹ دھرمیوں چیرہ دستیوں کے مقابلے میں صبر اور ضبط سے کام لیں، اور ایسا نہ ہو کہ جذبات میں یا جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جو آپ کے اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو. یعنی کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. تو یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ الجھتے رہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے عزیمت سے کام لینا ہے. تو اب ہم سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ. تو حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ حروف مقطعات قرآن پاک کی اکثر صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اور ان کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا ہے. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب سے مراد یہ صورت بھی ہے، اور کتاب سے مراد یہ پورا قرآن بھی ہے. تو اس کے پیغام کو بغیر کسی جھجک اور خوف کے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کریں کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے. وہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تو بنائیں، دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کھٹکے اس پیغام کو پہنچائیں اور اس کی تبلیغ میں ذرا بھی باک نہ کریں. اور یہی حکم پھر ہر داعی دین کے لیے ہے کہ حکمت کے ساتھ قرآن کو پہنچانا ہے. قرآن پہ کمپرومائز نہیں کرنا. لوگوں پہ، رشتوں پہ بے شک کمپرومائز کر لیں. حق کی بات سن کر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے جس چیز کو تھام لیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ چیز حق ہو اور قرآن ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ. یعنی مطلب تو یہ ہے کہ اس صورت کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے ڈرانا اور غافلوں کو چونکانا اور متنبہ کرنا ہے اس صورت کا مقصد. اور رہی اہل ایمان کی تذکیر، یاد دہانی، تو وہ ایک ضمنی فائدہ ہے. یعنی کہ دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں، جو ماننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو جب ایسی آیات آتی ہیں جہنم کی، اللہ کے عذاب کی، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل بھی، اگر ان میں کچھ بھی خیر باقی ہو تو ان پر بھی اثر ہوتا ہے اور وہ ان کے پلٹ آنے کا چانس ہوتا ہے. لیکن جو لوگ آلریڈی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان مزید اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، ان کے عمل میں مزید برکت دے دیتا ہے اور ان کے ایمان کو مزید پختہ کر دیتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اور دوسرے سرپرست کون ہے؟ ہر وہ چیز جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے حضور اس کی
کوئی بھی سفارش کر سکتا ہے یا کوئی بھی اس کو وہ اللہ کے عذاب سے بچا کے جنت میں لے جا سکتا ہے، یہ دو چیزیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اس کے علاوہ کوئی پیر، کوئی فقیر اس چیز پہ قادر نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کے اذن سے کوئی یہ کر لے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اسی پیر کا دامن پکڑے جس کی شفاعت پہ آپ کو کامل یقین ہو، اور وہ پیر کامل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کا دامن تھام لیں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں، یعنی شیاطین جن و انس کی رہنمائی پر چلیں، اور آخرکار اس قدر بگڑی کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا، اور اللہ کے عذاب نے آ کر اس دنیا کو ان کی نجاست سے پاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ اور باز پرس سے مراد قیامت کی باز پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اپنے اعمال کی باز پرس ہے، اور نہ تو وہ ان کے اعمال کی باز پرس ہے اور نہ ہی ان کے جرائم کی پوری سزا ہے، بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں۔ اور انسانی تاریخ میں اس قسم کی گرفتاریوں کی بے شمار نظیریں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ تمام مثالیں اس بات کی بھی ایک علامت ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شتر بے مہار کی طرح چھوڑا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوپر بھی ایک طاقت ہے جو ایک خاص حد تک اسے ڈھیل دیتی ہے، تنبیہات پر تنبیہات بھیجتی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، اور جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک وہ سزا پکڑ لیتی ہے۔ پھر اگر کوئی اس تجربے پہ غور کرے تو بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جو فرما روا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور ایک ایسا وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی، تمام مجرمین پر، اور ان سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ یعنی جو دنیا میں عذاب آتا ہے نا، وہ تو ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا عذاب ہے، ابھی ایک اگلا عذاب اس دن بھی ان کو ملے گا جس دن تمام اعمال کی باز پرس کی جائے گی، یعنی یوم جزا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اوپر کی آیت کو جس دنیاوی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد والی آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس کے ساتھ اس نے آغاز کیا دوسری آیت کا کہ گویا اس دنیاوی عذاب کا بار بار واقعہ ہونا آخرت کی باز پرس کے یقیناً واقعہ ہونے پر ایک دلیل ہے کہ یہ چین آگے جائے گی، اور آخرت پر بھی آپ کو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا ہے۔ تو ادھر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی جو باز پرس ہے نا، وہ سراسر رسالت کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا، اور دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا اس پیغام کے ساتھ تم نے برتاؤ کیا کیا۔ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کے بارے میں تو
قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن جن قوموں تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار اور فسق و نافرمانی کے لیے کوئی حجت پیش نہ کر سکیں گے، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت اور ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے۔ اور آج کے دور میں کوئی انسان، کوئی گروہ انسانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور سوشل میڈیا ہر جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ ایون بہت زیادہ ریئر جو دور دراز کے علاقوں میں بھی پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے تمام ٹک ٹاکس اور باقی سوشل میڈیا کی ایپس یوز کر کے اپنی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ قرآن کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود ہر وقت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں خود بھی ساری ان کی کرتا دھرتا ان کے آگے پیش کر دوں گا، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اور وزن اس دن عین حق ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ کے میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے۔ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہیں ہوگی، اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو اور کتنے ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائیں گے، اور باطل پرست جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت العمر میں کرتے رہے وہ سب ایک ذرے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ اور یہی بات سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آگے ہم سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اور اللہ کی آیات سے انکار کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے اور اللہ کی آیات سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں ہے اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے، ان کے کارنامہ زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھونک مار کے اڑا دے گا جو بھی چیز ایسی ہے جو اللہ کے ہاں حق نہیں ہے۔ اور حق کیا ہے؟ دیکھیں، نیک اعمال ہم سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیک اعمال، کیونکہ نیک اعمال کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں جہاں آمنو کا ذکر آتا ہے ساتھ عامل الصالحات کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے، یعنی کہ ایمان رکھ کے پھر آپ بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ صالح عمل میں شمار ہو رہا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ ہر وہ عبادت جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہی عمل صالح ہے۔ ہر وہ رویہ، ہر وہ ایکشن جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہی عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان پوری زندگی نیکی کے نام پہ بدعات کر کے اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس تمام عمل کو پھونک مار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اڑا دوں گا۔ تو اس لیے اپنی کوششوں میں، اپنی محنتوں میں بہت زیادہ اس چیز پہ کانشیس رہیں کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق ہی اپنی کوششیں اور اپنی محنتیں کریں، ایسا نہ ہو کہ آخر میں سب کچھ اکارت ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کپڑے تو پریس کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے آپ نے پلگ ان نہیں کیا تو آپ کی محنت اکارت ہے، پیچھے پلگ ان ہی نہیں کیا وہاں پہ جہاں سے آپ کو وہ سورس آف انرجی ملنا تھا جس نے آپ کے کپڑوں کی سلوٹوں کو ختم کرنا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو اس مضمون کو ایسے سمجھیے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا، ایک مثبت اور دوسرا منفی۔ مثبت پہلو میں صرف حق کا جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا، اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو بس یہی ہوگی، بخلاف
اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ پس آخرت میں انسان کی فلاح اور کامرانی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کا کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو سورہ اعراف کا پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں رکوع کے آخر میں قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ کن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں وزن نہیں دے گا، جن کے پلڑوں کو جو اللہ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ تو یہ اگر آپ باقی کونی آیات کو چھوڑ دیں، اپنی جسمانی آیات کو چھوڑ دیں، اس دنیا میں باقی جتنی بھی آیات اللہ کی ہمیں نظر آتی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس قرآن کی آیات کو اگر ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں کہ سارا دن پورا سال یہ قرآن غبار میں اٹکا ہوا ہماری الماریوں میں پڑا رہتا ہے یا ہماری ریکس میں پڑا رہتا ہے، لیکن ہم جسٹ رمضان المبارک میں اس کو ایک بار ایک پریکٹس کے طور پر ایک سمجھ لیں کہ ایک رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم نہ کریں اور شکر ادا کریں کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو یہ بھی قرآن کی نعمت کا احسان ماننا، قرآن کی نعمت کی قدر کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی شکر گزاری کی ہی ایک صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان حساب کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔